السلام علیکم ناظرین، آج سے محرم کا آغاز ہو چکا ہے تو ہم واقعہ کربلا سے جڑے تمام واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ واقعات کچھ ویڈیوز پر مشتمل ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پس منظر شیئر کریں گے، کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر واقعہ کربلا پیش آیا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرے عزیز دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب 60 ہجری میں جب وفات پائی تو آپ کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے ایک قمیض، منہ مبارک اور تراشے ہوئے ناخن تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قمیض میں کفن دیا جائے اور میرے ان اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک اور تراشے ہوئے ناخن رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم پر چھوڑ دیا جائے۔ یزید نے دیکھا تھا کہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات اور بدن اقدس سے چھو جانے والے کپڑوں کو جان سے زیادہ عزیز رکھا تھا، اور اسی کو ساتھ لے جانے کی تمنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھی۔ اس کی برکت سے انہیں امید تھی کہ اللہ پاک انہیں بخش دے گا اور ان کے اوپر رحم فرمائے گا۔ اس سے وہ سمجھ سکتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پاک سے چھو جانے والا ایک کپڑا کس قدر بابرکت ہے، تو حسنین کریمین اور آل پاک جو بدن اقدس کا جز ہیں ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کا کیا احترام ہوگا۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید سلطنت پر بیٹھا، تخت پر بیٹھا، اور اس نے اپنی بیعت کے لیے اطراف ممالک اور سلطنت میں مکتوب روانہ کیے، مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اسے نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرما دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ بیعت کا انکار یزید کو مشتعل کرے گا اور وہ ان کی جان کا دشمن بن جائے گا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیانت و تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر ایک نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور دین کی بے حرمتی ہو سکے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ بہت سی دولت بھی آپ کو دیتا، لیکن اسلام کا نظام درم بھرم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہو جاتا کہ جس کا دور کرنا بہت ہی ناممکن ہو جاتا۔ یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سند ہوتی۔ یزیدیوں کی کوشش سے اہل شام سے جہاں یزید کا تخت گاہ تھی، یزید کی رائے مل سکی اور وہاں کے باشندوں نے اس کی بیعت کی۔ اہل کوفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیج رہے تھے، تشریف آوری کی التجائیں کر رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد اہل عراق کی جماعتوں نے متفق ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور ان میں اپنی نیاز مندی اور جذبات و عقیدت و اخلاص کا اظہار کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان و مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ اس طرح کے التجا ناموں اور درخواستوں کا سلسلہ بن گیا تو ناظرین، تمام جماعتوں اور فرقوں کی طرف سے 150 کے قریب عرضیاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچیں۔ کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی اور اسی کی وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں، تو ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لازم تھا کہ کوفیوں کی دعوت قبول کرتے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو کوفی بارگاہ الہی میں یہ کہہ سکتے تھے، ان کے پاس یہ جواب ہوتا کہ ہم نے ہر طرح کی کوشش کی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لائیں اور ان کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں، وہ نہیں آئے، لہٰذا ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر ہم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ورنہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرتے۔ ناظرین، یہ مسئلہ اس قدر
بڑا ہو گیا اور اس قدر ایسا پیش آیا کہ اس کا حل صرف یہی نکلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی دعوت پر لبیک فرمائے۔ ناظرین، اس دور میں جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ آپ کوفے نہ جائیں، کیونکہ وہ کوفیوں کی عہد شکنی سے اچھی طرح واقف تھے۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل یہ نکالا کہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، وہ وہاں جا کے وہاں کے حالات سے آگاہ کریں، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی طرف روانہ ہوں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے پہنچے تو ان کے ساتھ وہاں کیا واقعات پیش آئے۔ ہماری آگے آنے والی ویڈیوز بھی آپ لازمی دیکھیے گا، اور ہم سے بتانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ شکریہ۔